السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اندر لیکچر۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، 9th کلاس کا جو ہم نے سیریز اسٹارٹ کی تھی چیپٹر نمبر 1 کا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو وہ کمپلیٹ سیریز چل رہی ہو۔ تو فرسٹ آف آل اب بات کرتے ہیں، ہم نے بات کی تھی نیچرل سسٹم کی، اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف نیچرل سسٹم پڑھا تھا، دین ہم نے آرٹیفیشیل سسٹم اور جو ہے پھر ٹائپس آف آرٹیفیشیل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں سسٹم اینڈ سائنس، ڈیزائن سائنس اینڈ نیچرل سائنس کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ نیچرل سائنس آف کمپیوٹر سائنس سے کیا مراد ہے، اور ڈیزائن سائنس آف کمپیوٹر سائنس سے کیا مراد ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں سسٹم اینڈ سائنس۔ اب سسٹم کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہم بڑی اچھی طرح سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ سسٹم از اے گروپ آف پارٹس، کہ ہمارے پاس سسٹم کوئی بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ پارٹس کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے انسانی باڈی اور لائٹس وغیرہ، اسکول وغیرہ کی کافی ساری ایگزامپلس جو ہے وہ اسٹڈی کی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس آتی ہے سائنس۔ تو سائنس بیسیکلی ایک میتھڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کو سیکھنے کا، کسی بھی چیز کو سمجھنے کا۔ اگر آپ کے پاس آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے، لائک کوئی سسٹم کام کر رہا ہے، تو اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کے سامنے زمین سے پانی نکل رہا ہے تو آپ چیک کریں گے کہ یہ کس طرح سے نکل رہا ہے۔ تو جب آپ اس کوشچن کے اندر جائیں گے تو آپ اس کے اندر اور مزید آنے والی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سائنس، اس چیز کو ہم جو ہے سائنس کا نام دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا اور اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ سائنس از اے میتھڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیڈیٹ ہاؤ دی سسٹم ورک۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتے ہیں تو اس کو ہم سسٹم اینڈ سائنس کا نام دیں گے۔ اور سائنس جو ہوتی ہے اس کو ہم سسٹم سائنس کو ہم نے جو ہے وہ دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں ایک ہمارے پاس نیچرل سائنس ہے اور دوسری ڈیزائن سائنس ہے۔ اچھا جی، فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں نیچرل سائنس کی۔ تو نیچرل سائنس آپ کے پاس، نیچرل سائنس از فوکسڈ آن ڈسکورنگ دا نیچرل سسٹمس آف دا ورلڈ۔ وہ کہتا ہے کہ جو نیچرل سائنس ہے وہ صرف اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ جتنے بھی نیچرل سسٹمز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کو دیکھیں کہ جو ہے وہ نیچرل سسٹم سے مراد، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ ہارٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سورج کی، تو وہ سورج کس طرح سے ریڈیشنز زمین کے اوپر بھیجتا ہے، یا اس کی روشنی کیسے ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں جب آپ نیچرل ریسورسز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیچرل سائنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے دیز انکلوڈ ایکو سسٹمز، ویدر، پلانٹری سسٹمز اینڈ مور۔ اور باقی آپ جتنے بھی نیچرل سسٹمز کے بارے میں ریسرچ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو وہ آپ کے پاس نیچرل سائنس ہوتی ہے۔ اور یہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نیچرلی ورک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں، صرف آپ ان کو جیسے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز واقعہ ہو چکی ہے تو آپ اس چیز کو آگے چل کے ڈسکرائب کریں گے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس کو خود سے مطلب چیزوں کو بنائیں گے۔ تو نیچرل سسٹمز بھی آلریڈی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ہم کمنٹری صرف کر سکتے ہیں، انہیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ڈیزائن سائنس کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ڈیزائن سائنس از یوز ٹو بلڈ نیو سسٹمز سچ ایز ٹولز، مشینز اینڈ سافٹ ویئر۔ اب ڈیزائن سائنس جو ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق آرٹیفیشیل کے ساتھ ہوتا ہے، تو آرٹیفیشیل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں، وہ پری ڈیولپمنٹ میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیو سسٹم کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو آپ نالج اکٹھا کریں گے، جو آپ ریسرچ کریں گے نیو سسٹم بنانے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس ڈیزائن سائنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ آپ نیو ٹولز کیسے بنا سکتے ہیں، سافٹ ویئر کیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو سالو پرابلمز اینڈ امپروو ایگزسٹنگ پروسیسز۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی پروسیس سسٹم کام کر رہا ہے تو اس میں مزید بہتری کے لیے آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس ڈیزائن سائنس ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ ہمارے پاس پری ڈسکرپٹیو ہوتی ہے۔ پری ڈسکرپٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خود سے ڈیفائن کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ مطلب ایک سسٹم بنا رہے ہیں تو آپ پہلے بتاتے ہیں کہ جی یہ کام کرے گا، لائک آپ پہلے بیان کی گئی چیز کو خود بیان نہیں کرتے، آپ ہونے والی چیز کو پہلے بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے سے ہم پری ڈسکرپٹیو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایگزامپلز، آپ نے اس کی لازمی ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کمپیوٹر سائنس۔ کمپیوٹر سائنس از دا اسٹڈی آف کمپیوٹر ورک۔ اب کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہوگی وہ ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس، اور اس کی لمیٹیشنس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے۔ اگر ہم اب بات کریں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس میں دونوں ہی بیسیکلی سائنسز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں نیچرل سائنس بھی استعمال ہو رہی تھی اور ڈیزائن سائنس بھی استعمال ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو نیچرل سائنس ہوتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ جو کمپیوٹر کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کون سے اصول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ کمپیوٹر ڈاٹا کو پروسیس کرتا ہے، اب وہ کیسے کرتا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، کیونکہ انسانی دماغ بھی سیم کمپیوٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ جیسے ہم ان پٹ لیتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پھر آگے اس کا کوئی رسپانس جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے کمپیوٹر بھی ہے، وہ پہلے ان پٹ لیتا ہے، پروسیس کرتا ہے اور پھر جا کے وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ڈیزائن سائنس کی بات کریں تو ظاہری بات ہے، اب جب سے آج سے پہلے ہم کمپیوٹر دیکھیں تو تھوڑے سے وہ
آج سے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ان میں امپرومنٹ آ رہی ہے، چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، اچھی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ڈیزائن سائنس کی ایگزامپل ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جا رہا ہے، اور سافٹ ویئر نیو آ رہے ہیں، نیو پروگرامنگ لینگویجز آ رہی ہیں جو کہ اور زیادہ اس چیز کو ایزی بنا دیتی ہیں. اچھا جی، نیکسٹ اگر ہم بات کریں نیچرل سائنس ان کمپیوٹر سائنس میں، کہ جو نیچرل سائنس کس طرح سے پائی جاتی ہے، تو وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے. تو یہاں سے آپ ڈیفینیشن لکھیں گے، اور یہاں پہ جو ڈیفینیشنز آپ کو دی جاتی ہیں وہ پراپر اوتھینٹک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. آپ انہیں ایز اٹ از یاد کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایزی ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. اس میں ہر چیز ایڈ کی جاتی ہے، ایگزامپلس بھی ایڈ کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو ایک پراپر جو ہے لیکچر کے اندر جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے مٹیریل بھی مل سکے.